بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، یہ عقود الجواہر المنیفہ کتاب الطہارت، اس کا باب نمبر 14 ہے۔ باب ہے فی من ینام وہو جنوب کیف یفعل، کہ جس نے سونا ہو یا جو سوئے اس حال میں کہ وہ جنب ہو تو وہ کیا کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اور وہ حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ حضرت اسود سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ارادہ کرے کوئی سونے کا اس حال میں کہ وہ حالت جنابت میں ہو، یعنی اس پر غسل وغیرہ واجب ہو، تو وہ کیا کرے، تودع یا تودع، وہ وضو کرے نماز کی طرح، جیسے وہ وضو کرے اس طرح جیسے نماز کا وضو کرتا ہے۔ تو حدیث پاک واضح ہے، کسی قسم کی تفصیل کی تشریح کی حاجت نہیں ہے، اس میں اختلاف بھی ائمہ کا نہیں ہے، اتفاق ہے اس پہ۔ اس روایت کو امام مسلم، امام ابو داود اور امام نسائی نے بھی اپنی اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو اسحاق السبیعی سے، وہ حضرت اسود سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اپنی اہل میں سے کسی کے پاس رات کے ابتدائی حصے میں، من اول اللیلی، رات کے ابتدائی حصے میں، پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ابتدائی حصے میں اپنی اہل میں سے کسی اہل کے پاس آتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، وہ سو جاتے تھے اور پانی کو نہیں پہنچتے تھے، یعنی غسل وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ پھر جب جاگ جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخر میں، تو اعادہ کرتے، یعنی ہم بستری دوبارہ کرتے، واغتسل، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے، غسل کرتے تھے۔ اسی طرح روایت کیا ہے ابن المظفر نے، امام حارثی نے، ابن خسرو نے، طلحہ العدل نے، انہوں نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند جمع کی ہے اپنی اپنی مسانید میں، اسی طرح جمع کیا ہے۔ اور اصحاب سنن، یعنی جو امام ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے
کہ وَأَعَلَّ بِالَّذِي قُبْلَهُ کہ یہاں پر یصیبو سے مراد بوس و کنار ہے۔ شیخ قاسم بن قطلوبگہ الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی نے اس طرف اشارہ کیا ہے اپنی علل میں کہ اس روایت میں کوئی بھی علت قادحہ نہیں ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے ساتھ قربت کرتا ہے تو وہ اگر غسل نہ کرے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے تو کیا کر لے، وہ صرف وضو کر لے، یہ وضو کرنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس سے آگے جو ابواب ہیں یعنی کہ باب نمبر 15 فی غسل یوم الجمعہ اور باب نمبر 16 بیان الخبر الدالی علی سبب ایجاب الغسل اولا یوم الجمعہ، اور اس سے جو اگلا باب ہے باب فی الخبر الدالی علی استحباب الغسل یومہا، یہ تینوں ابواب غسل جمعہ کے حوالے سے ہیں۔ تو پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کے اندر جو اختلاف ائمہ ہیں ان احادیث کی جو تشریحات ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ سب سے پہلا باب نمبر 15 ہے فی غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ حضرت نافع سے و حضرت ابن عمر سے کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل ہے۔ جمعہ کے دن غسل، یہاں علا جو ہے یہ لزوم پر دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جمعہ کے دن غسل لازم ہے ہر اس شخص پر جو جمعہ کے لیے آئے۔ اسی طرح ابن خسرو اور ابن مظفر نے نقل کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب ارادہ کرے تم میں سے کوئی کہ وہ آئے جمعہ کے لیے تو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ غسل کر لے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے آئے چاہیے کہ وہ کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ اسی طرح روایت کیا ہے اس کو ابن المظفر، ابن خسرو، ابو بکر بن عبد الباقی وغیرہ نے مسند ابی حنیفہ کے اندر اپنی اپنی مسانید میں۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی طرح حدیث نقل کی ہے اپنی سند کے ساتھ۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، من اتی الجمعۃ فلیغتسل سے آگے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، ومن لم یأتیہا فلیس علیہ غسل، کہ جو نہ آئے جمعہ کے لیے اس پر غسل بھی لازم نہیں ہے۔ اور ابن خسرو نے ایک جگہ پر مسند ابی حنیفہ کے اندر جو جمع کی وہاں پر الفاظ لائے من جاء الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو آئے جمعہ کے لیے یا جو جمعہ کو آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اور صحیح لفظ کیا ہے؟ صحیح لفظ ہے اذا جاء احدکم الجمعۃ، یعنی کہ جس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئیں۔ اور بعض روایات میں من جاء منکم الجمعۃ، یہ صرف متن کا آپ کو اختلاف بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم،
کہ جمعہ کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر. محتلم یہاں پر بالغ کے معنی میں ہے، بلوغت کے معنی میں. اب ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا لازم ہے. اس سے اگلا باب دیکھیں، بیان الخبر الدالی علی سبب ایجاب الغسل اولا یوم الجمعۃ. کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے، اولا جمعہ سے پہلے، جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے، نماز جمعہ سے پہلے غسل کا واجب ہونے کا سبب، اس پر جو بات یا جو خبر دلالت کرتی ہے اس کا بیان. امام ابو حنیفہ یحییٰ بن سعید سے، وہ عروہ سے، وہ حضرت عائشہ سے، قالت، وہ فرماتی ہیں کہ وہ اصحاب رسول جو تھے وہ کام کیا کرتے تھے جمعہ کے دن بھی، تو یہاں تک کہ ان کا پسینہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مختلط ہو جاتا تھا اور اس میں سے پسینے کی مشک پیدا ہوتی تھی. تو فقیل لہم، پس ان کے لیے کہا گیا، من راح الی الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو جمعہ کے لیے آئے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، غسل کر لے. اسی طرح روایت کیا ہے ابن المظفر نے اور ابن خسرو نے روایت کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کہا گیا کہ غسل کر لو یا تم پر غسل لازم ہے. اور متفقن علیہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ سے کہ صحابہ اکرام یا لوگ وہ آتے تھے جمعہ کے لیے، کہاں سے، گاؤں دیہاتوں سے، تو ان پر غبار وغیرہ آ جاتا تھا اور ان سے پسینہ وغیرہ جو ہے وہ آتا تھا. رائحہ کا معنی ویسے ہوتا ہے مشک پیدا ہونا، تو میں یہاں پر پسینہ کر رہا ہوں تاکہ ادب بھی ملوز خاطر رہے. تو ان کو جو پسینہ آتا تھا وہ پسینے کی وجہ سے ساتھ کے جو نمازی وغیرہ ہوتے تھے ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی بنتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اغتسل، تم کیا کر کے آئے، غسل کر کے آئے. قال الحافظ، حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ الْحُكْمِ، کہ استدلال کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس حکم میں غسل، وجوب غسل کے حکم کے نسخ کا، منسوخ ہونے کا. کیوں؟ لِأَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ زَالَتْ، کہ جب علت زائل ہو گئی تو جب علت زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، تو فَيَزُولُ الْحُكْمَ مَعَهَا، تو اسی کے ساتھ ساتھ حکم جو تھا وجوب غسل کا وہ بھی کیا ہو گیا، زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اس سے اگلا باب دیکھیں، فی الخبر الدالی علی استحباب الغسل یومہا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر یہ آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ کے دن جو آئے اس پر غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابان سے، وہ ابی ندرہ سے، وہ حضرت جابر سے، حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، جس نے غسل کیا جمعہ کے دن،
تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل نہیں کیا فبیہا تو بھی ٹھیک ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن نے، امام محمد بن حسن الشیبانی، آپ نے الآثار میں اسی طرح روایت کیا ہے امام اعظم کی سند سے، اور مسند ابن خسرو جو ہے مسند ابن خسرو میں یہی روایت امام ابو حنیفہ ان ابان ان انس کی سند کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی الفاظ یہی ہیں کہ من اغتسل یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، کہ جس نے غسل کیا جمعہ کے دن اس نے اچھا کیا، ٹھیک کیا، اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت انس کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ، عبد الرزاق صاحب مصنف اور سفیان ثوری سے اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ اور امام عبد الرزاق نے امام سفیان ثوری سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے ابی ندرہ سے، انہوں نے ابو سعید سے روایت کیا ہے۔ اور یہ جو عن رجل ہے یہ کون ہے؟ یہ ابان اور رقاشی ہے، اور یہ ضعیف ہے۔ قلت میں کہتا ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں لیکن لہ شاہدن، کہ اس ضعیف راوی کے لیے، واہی راوی جو ہے اس کے لیے شاہد موجود ہیں۔ کہاں پر؟ اصحاب سنن ثلاثہ کے نزدیک، اور امام احمد ابن ابی شیبہ نے امام حسن بصری کے طریق سے حضرت سمرہ سے روایت لائی ہے، اور امام ترمذی نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ اسی طرح روایت کیا گیا ہے امام حسن بصری سے مرسلن۔ تو یہ 3 ابواب تھے جن میں جمعہ کے غسل پر انہوں نے کلام کیا کہ جمعہ کا غسل کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے۔ اب ائمہ کا اختلاف دیکھ لیں، اور ان احادیث پر جو کچھ گفتگو ہوئی ہے یا اعتراضات وارد ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی، جو یہ مسلم شریف میں بھی احادیث موجود ہیں، تو علماء نے غسل جمعہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اسلاف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے نماز جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ قول بعض صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، اور یہی اہل ظواہر کا مذہب ہے، جبکہ جمہور علماء سلف و خلف اور مختلف شہروں کے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر کے مسجد میں حاضر ہونا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ یہی امام مالک اور ان کے اصحاب کا مشہور مذہب بھی ہے۔ اچھا، اب جنہوں نے غسل جمعہ کو واجب قرار دیا انہوں نے احادیث کے ظاہر سے استدلال پکڑا کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے لیے غسل کر کے آنے کا حکم دیا ہے، اور جمہور ائمہ کرام نے اپنے موقف پر کئی احادیث سے استدلال کیا ہے۔ وہ احادیث ہم ابواب کے اندر پڑھ چکے ہیں۔
اب یہ جو حدیث پڑھی ہم نے، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی، یا جن روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور جن احادیث میں غسل کا حکم دیا گیا ہے وہ احادیث صحیح اور قوی احادیث ہیں، لہٰذا ایک ضعیف حدیث کے ذریعے صحیح احادیث کو منسوخ قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں، یہاں پر میں کہتا ہوں سے مراد حافظ الحدیث امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ والی من اغتسل یوم الجمعۃ فقد احسن ومن لم یغتسل فلا حرج، اس پر کوئی حرج نہیں، یہ جو حدیث ہے یہ 7 صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب، ان کی روایت کو امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی نے نقل کیا ہے، اور حضرت انس کی روایت اس کو امام ابن ماجہ، امام طحاوی، امام بزار اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری کی روایت امام بہقی اور امام بزار لے کر آئے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت اسی مفہوم کی امام بزار اور ابن عدی الکامل میں لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر کی روایت مسند امام اعظم ابو حنیفہ اور کتاب الآثار میں آ گئی، اور حضرت عبد الرحمن بن سمورہ کی روایت کو امام طبرانی لے کر آئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ اب اس روایت میں حضرت سمرہ بن جندب کی جو روایت ہے اس کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی ہے؟ تصحیح کی ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوا کہ امام حسن بصری کا سماع جو ہے وہ حضرت سمرہ بن جندب سے نہیں ہے، حضرت سمرہ بن جندب سے امام حسن بصری کا سماع ہی ثابت نہیں ہے، تو یہ حدیث تو ضعیف ہو گئی، اس کے اندر انقطاع آ گیا۔ تو اس کا جواب دیا کہ اس فن کے جو امام ہیں، امام حمام، امام علی بن المدینی، امام علل اور امام بخاری کے مایہ شیوخ میں شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری کا سماع حضرت سمورہ بن جندب سے مطلقاً ثابت ہے، تو یہ اعتراض بھی رفع ہو گیا، لہٰذا یہ روایت صحیح ہے۔ بالفرض آپ اس روایت کو ضعیف مان بھی لیں تو بھی اس حدیث کا ضعف کسی ضرر کا باعث نہیں ہے، کیونکہ 7 صحابہ اکرام سے یہ روایت ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے طرق بھی پھر اسی طرح بڑھیں گے، ہر صحابی کے آگے شاگرد ہوں گے، تلامذہ ہوں گے، تو تعدد طرق سے حدیث ضعیف ترقی کر کے درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ حدیث حسن ہو جائے گی، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب ان حدیث سے کچھ مسائل ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، صرف وضو پر اگر کسی نے اکتفا کیا تو بھی کافی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ افضل پر عمل
کرنے سے یہ مراد نہیں ہے، کسی چیز کو افضل قرار دینے سے، کہ وہ کیا ہے واجب ہو گئی، بلکہ افضل احسن کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا درس ہم یہیں تک روکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے سوالات آپ کو پیش کیے جائیں گے جو اب تک پڑھے ہم نے، ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے آگے چھٹیوں میں.